السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، کافی دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ عید کی چھٹیاں بھی تقریباً گزر گئی ہیں۔ بہرحال جو گزشتہ عید ہے وہ عید مبارک آپ کو، اللہ کرے آپ کی عید اچھی گزری ہو۔ اور بس اس دفعہ آپ کو پتہ ہی ہے، تھوڑا سا ہمارے یہاں بھی کراچی میں بھی بھائی اتنا زیادہ یعنی کہ لوگ اتنا زیادہ یعنی سمجھ لیں کہ خریداری بھی نہیں ہوئی، اور یعنی کہ زیادہ لوگ میں نے دیکھا کہ پریشان تھے عید پر۔ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ویورز، آج کا جو ہمارا ولاگ ہے نا، وہ ہے آپ کے کچھ سبسکرائبرز ہمارے جو ہیں ان کے کچھ سوالات تھے اس کے اوپر۔ تو انشاءاللہ دو ہمارے پاس ایسے وہ آئے ہوئے تھے سوال، جو ان کو میں انشاءاللہ آج کور کروں گا۔ ایک تو بھائی پوچھ رہے تھے ایلو ویرا کے بارے میں کہ ایلو ویرا آپ نے کس طریقے سے دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پرندوں کو ایلو ویرا کے بارے میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کسی میں۔ تو ایلو ویرا یہ اس طرح کا ہوتا ہے سائڈ میں، جیسے میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں صحیح ہے نا تصویر اس کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب ایلو ویرا یعنی کہ لگانا ہے نا، تو آپ نے ایک پتا اس کا پورا، جیسے یہ ہوتا ہے نا، ایک پورا پتا آپ توڑ لیں، مل جاتا ہے مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ خریدنا چاہیں اور کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ مل جائے گا بنس روڈ پر، صدر کی طرف سے جب آپ بنس روڈ پر جاتے ہیں، وہ جو اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ ہے، تو وہاں پر ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کا ہمدرد والوں کا دوا خانہ ہے، وہاں پر باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ لے کر، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر یہ گھروں میں ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے یار، یہ مل جاتا ہے آسانی سے۔ اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ اس کو چھیلیں، اس کے اندر کا گودا نکالیں، اس کو گرینڈ کریں، اور کسی بوتل وغیرہ میں اس کو کر کے آپ فریج میں رکھ دیں، یہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ اس کو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ کے پانی جو آپ کا لگتا ہے اپنا فنچز یا جاوا کو نہانے کے لیے جو آپ پانی لگاتے ہیں، تو یعنی کہ 2-2.5 لیٹر پانی عموماً، یعنی کہ بڑے برتن میں جو لگتا ہے نا وہ پرات میں 2-2.5 لیٹر پانی لگ جاتا ہے۔ تو اس اتنے پانی کے اندر آپ نے اس کی 100 گرام آپ نے مناسب لے گئے نا، اور اس کو اچھی طرح اس میں حل کریں اور وہ لگا دیں۔ یہ اس کا فائدہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی ایک تو یہ پرندوں میں کسی قسم کی فنگس، کسی قسم کی خارش، جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے بچاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ ان دنوں میں لگانے کا یہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جاوا پر جھاڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ موسم بدلتا ہے نا، تو یوں سمجھ رہے ٹھنڈے سے تھوڑا سا گرم کی طرف آتا ہے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ نمی والا موسم ہو جاتا ہے، تو ان کو جو فنگس ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا چونچ کے اوپر، یہ ایسے نیچے جو ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس فنگس کو ٹھیک کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے یہ۔ اور یعنی کہ ویسے بھی فنگس جو ہوتا ہے سردیوں میں جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ موسم خشک ہوتا ہے، خشک موسم میں ویسے بھی فنگس جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ان دنوں میں اس کو لگانا ہے، ریگولر لگائیں، یعنی کہ جو نہانے کا پانی ڈالنا ہے نا اس میں آپ ریگولر اس کو دیتے رہیں گے۔ تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ لگاتے رہتے ہیں نا تو اس کی فنگس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے یعنی کہ پروں میں شائننگ آ جاتی ہے، اس کی جلد بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں ہر طریقے سے فائدہ مند ہے، چاہے پانی پی بھی لے اگر پرندہ تو بھی فائدہ مند ہے۔ یہ اندرونی طور پر بھی پرندوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہڈیوں کی جو یعنی کہ جوڑوں کی درد وغیرہ کی اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب یوں سمجھ لیں آپ کے پرندوں نے بریڈ کیا ہوا ہے، ان کے اندر کیلشیم کی کمی ہوئی ہوئی ہے، ان کے ہڈیاں وغیرہ میں پرابلم ہوا ہے کوئی، تو اس میں بھی گھی گوار بہت فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا جو ہے نا یہ بڑا فائدہ مند چیز ہے، آپ اس کو لگائیں، انشاءاللہ آپ کے پرندوں میں اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو بھائی ہو گیا گھی گوار یعنی کہ ہمارے ایلو ویرا کے بارے میں۔ تصویر میں نے آپ کو دکھا دی ہے، بڑی عام سی چیز ہے یار، یہ مل جاتی ہے، آپ گھر میں لا کے لگا لیں، یہ تو پانی بھی نہیں مانگتا، یعنی کہ اس طرح کا پودا ہے، کیکٹس کی نسل ہے یہ۔ اس کو آپ ایک بڑے یعنی کہ برتن کے اندر، کسی گملے کے اندر آپ یقین کریں اس کو بجری کے اندر لگا دیں، یہ چل جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کیکٹس ہوتے ہیں نا یہ چلتے ہی صحرائی علاقوں کے ہیں، یہ پودے ہوتے ہیں صحرائی علاقوں میں ہی چلتے ہیں جہاں پہ زمین بھی خشک ہوتی ہے، یہ وہیں سے یوں سمجھ لیں یہ ہوا کی جو نمی ہوتی ہے اسی سے بس پانی لیتا رہتا ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ جڑوں کو پانی نہ بھی ملے، بلکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیکٹس کو، اگر آپ میرے پاس اصل میں ہے نا کیکٹس، ان کو آپ زیادہ پانی ڈال دو تو یہ گل جاتے ہیں، جڑوں سے ہی گل جاتے ہیں یہ، تو ان کو پانی نہیں دینا چاہیے زیادہ، یہ ہفتے میں ایک دفعہ بس آپ ان کو پانی ڈال دیں تھوڑا سا، تو
اور اچھا جو گھی گوار ہوتا ہے اس کو تو اوپر سے ڈالیں، یہ اس کا بنا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے، اس کی جڑوں میں وہاں رکتا ہے نا پانی، یہ اسی پانی سے ہی یوں سمجھ لیں اس کی جڑوں میں وہی پانی جاتا ہے جڑوں میں، اور وہیں سے یہ پانی لیتا ہے. ٹھیک ہے، مٹی میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی اس کو. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ایلو ویرا کا ہو گیا. اچھا ایک بھائی پوچھ رہے تھے مجھ سے اپنا فنچز کے بارے میں، کہ بھائی فنچ کا آپ بتا رہے ہو کہ جی اس کو کیجز میں رکھیں، اب ایوریج میں نہ جائے. تو بھائی مجھے جو ان فیوچر نظر آ رہا ہے وہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ فنچز اب لازمی بات ہے جتنا مہنگا دانہ ہو گیا ہے، دانہ تو مجھے امید نہیں ہے کہ واپس کم ہوگا، کیونکہ یہ یوں سمجھ لے کہ ہمیں جو معلوم ہے کہ یہ آتا تھا یوکرین سے، یوکرین میں وار لگی ہوئی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے وہ کب تک معاملہ ان کا چلے گا. اور پھر ہمارے یہاں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھائی جو چیز مہنگی ہو جاتی ہے نا وہ جلدی سے سستی نہیں ہوتی، خاص طور پہ خوردنی اشیاء ہو گئیں یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں کہ جلدی سے پھر سستی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو مجھے امید نہیں ہے برحال کم ہونے کی، اللہ کرے ہو جائے تو ہو جائے بھائی. تو اب اور اس طرح کا کرائس نا یعنی کہ فنچ کے اوپر پہلے کبھی آیا بھی نہیں. فنچ پہ یعنی کہ فنچ کا ریٹ اب ڈاؤن ہوتا رہا ہے فنچ کی ایک طرح سے گروتھ کی وجہ سے، کہ بہت زیادہ گروتھ ہو گئی. یہ فنچ ایسا پرندہ تھا جب لوگ لگاتے تھے تو ایوریج میں لگاتے تھے 100 200 پیئر، میں نے ہزار پیئر کا سیٹ اپ دیکھا ہے، اس سے بھی زیادہ کا سیٹ اپ. ٹھیک ہے نا، تو اس کی گروتھ بہت زیادہ لوگ یعنی کہ اس کی بریڈنگ بہت زیادہ لے لیتے تھے، تو پھر وہ مارکیٹ میں بڑھتا تھا، اس وجہ سے اس کا ریٹ گر جاتا تھا. لیکن اس دفعہ جو کم ہوا ہے نا، اس دفعہ کم ہوا ہے بھائی وہ دانے کی وجہ سے. اب دانے کا تو ابھی تک نیچے آنے کا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہونا یہی ہے جو مجھے ان فیوچر لگتا ہے کہ لوگ پھر آ جائیں گے سلیکٹڈ برڈ کے اوپر، یعنی کہ فنچ کے اندر جو ٹرپل اورنج جو بھی ہے، یعنی کہ اور اورنج برسٹڈ ہے اور بلیک برسٹڈ ہے، لوگ اس برڈ کے اوپر آ جائیں گے. انڈر سائز ہے اس پہ آ جائیں گے، اور اس کا ریٹ پھر ایسے ہو جائے گا جیسے یوں سمجھ لے کہ جاوا کے آس پاس، بس جاوا سے تھوڑا سا کم. یعنی کہ جاوا اگر یوں سمجھ لے کہ جاوا چل رہا ہے 5,000 روپے کا، تو یہ آپ کو مل جائے گا 3,000 روپے کا، اتنا ایک فرق رہ جائے گا. لیکن سلیکٹڈ برڈ ہوگا پھر، یعنی کہ آپ ایزابل کے اوپر کام کریں، پھر پینگوئن کے اوپر کام کریں، پھر آپ کیا کہتے ہیں اورنج برسٹڈ ٹرپل او بی یا بلیک او بی جس کو کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر کام کریں آپ. اس یعنی کہ آپ ریئر موٹیشن کے اوپر کام کریں. اچھا ریئر موٹیشن کے اوپر کام پھر ایسے سکتا ہے کہ بندہ بڑی ایوری میں تو کرے گا. یہ پیزا بیل کے آپ نے اگر 4 پیڑ ڈالے تو آپ ایک یعنی کہ سمجھنا 1.5x3 کا کیج لیں، صحیح ہے نا، جو پارٹیشن کیج آتے ہیں 1.5x3 کے کھانے والے 4 کیجز ہوتے ہیں اس میں اوپر نیچے، آپ اس کے اندر 4 پیڑ ڈال دیں مختلف ورائٹی کے. لیکن یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ اس طرح میں بتلا رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ ان کی کنگنی مہنگی ہے، ابھی آپ افورڈ بھی نہیں کر پا رہے، تو آپ کا یہ ہے کہ بھائی آپ نے یوں سمجھ لیں 4 چوک 16 پیئر آپ نے ڈال بھی لیے، تو 16 پیئر کا دانے کا خرچہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ آپ افورڈ کر لیں گے. لیکن اب اگر آپ نے ڈالا ہوا 100 پیئر اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یار کب اس کا ریٹ جائے گا، تو وہ تو 100 پیئر تو آپ کا مہینے کا یوں سمجھ لیں کہ میرا اپنا خیال ہے 25 سے 30 کلو دانہ، تقریباً 100 پیئر کا مطلب ہے 1 سوا کلو کنگنی روزانہ کی، تو وہ آپ کا تقریباً 250 300 روپے کی تو کنگنی کھا جائے گی وہ روزانہ کی، تو وہ آپ کو بھاری پڑے گا. تو آپ 16 پیئر اگر آپ لگاتے ہیں تو بھائی آپ کا حد مار کے آپ 16 پیئر کی میرے خیال میں آپ بہت اگر لگائیں گے تو مہینے کا آپ کا وہ کھا لے گی 5-7 کلو کنگنی، تو وہ بندہ پھر بھی برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میوٹیشن ہے وہ پھر آپ کی اپنی بھی ایک اڑ ہونی چاہیے کہ آپ پھر اس کو سستے ریٹ میں آپ نے بیچنا بھی نہیں ہے. جیسے کامن آپ نے چھوڑ دیا نا، تو کامن آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ نے جو ریئر رکھا ہوا ہے نا وہ ریئر کے ریٹ میں بیچنا ہے، پھر آپ نے دینا بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں اس کی ڈیمانڈ ہے. کامن کے اوپر جب جال والے خود آئیں گے نا، وہ پھر اس کے اوپر ریٹ پھر دوبارہ سے طے ہوگا، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں نے کس ریٹ میں ہم خریدیں گے تو لوگ اس کو پالنا شروع کریں گے. اس سے نیچے لوگ اب کامن برڈ کے اوپر کامن فنچ کے اوپر لوگ اب نہیں آئیں گے جب تک جال والے اس کا ریٹ ایسا نہیں کرتے کہ وہ کنگنی کے ساتھ وارے آ جائے، 300 روپے کنگنی کے ساتھ وارے آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھائی اس کی فنچ کی کنڈیشن ہے انشاءاللہ. اور باقی دیکھتے ہیں مارکیٹ ابھی تو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات ذرا اوپر نیچے ہو رہے ہیں بار بار، تو اس لیے مارکیٹ کی طرف زیادہ لوگوں کی اتنی توجہ نہیں ہے، دوسری طرف زیادہ توجہ ہے. تو باقی انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آگے حالات جو ہے
جاوا کے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھے رہیں گے. فنچز کا بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ بھائی فنچز اب سیدھی بات ہے اب ایوریج لوگوں نے بہت کم کر دی ہیں. میرے اپنے پاس بھی اب 30-40 پیئر بچے ہیں, میں نے بھی ایکسٹرا پیئر نکال دے کیونکہ بھائی دانہ خاصا مہنگا پڑ رہا تھا. ہم نے کنگنی سے ہم نے سوچا تھا ہم ساوا جو ہم نے دانے کا کہا تھا کہ اس کے اوپر جائیں گے. اب وہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بھائی اوپر جو قوم بیٹھی ہوئی ہے نا وہ اگلے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بولا جو چیز ڈیمانڈ میں چل رہی ہے وہ پھر اس کا ریٹ اوپر کر دیتے ہیں. حالانکہ ساوا کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا لیکن وہ کنگنی شارٹ ہوئی ہے تو وہ کنگنی کے متبادل کی وجہ سے جو سا ہے نا اس کو بھی انہوں نے پہنچا دیا 150 سے اوپر. ٹھیک ہے نا جی. تو ویورز یہ آج کا ولاگ تھا, تھوڑا سا لمبا ہو گیا. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی دوبارہ. کوشش میری یہی ہے کہ یار میں ویڈیو روزانہ بناتا ہوں لیکن ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہو گیا. پہلے انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی کے بعد اجازت چاہوں گا ویورز. اللہ حافظ.